تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد وائم الرحمان اور آپ سب دیکھ رہے ہیں دا ہڈن چیپٹرز یوٹیوب چینل۔ اکرام 11 ارب کا جہاز اور غریب ملک کی اڑان۔ رات کے وقت لاہور کے آسمان پر ایک سفید اور چمکتا ہوا طیارہ خاموشی سے اڑتا ہے۔ یہ کوئی عام جہاز نہیں ہے بلکہ یہ ایک VIP طیارہ ہے، ایک ایسا جہاز جس کی قیمت ہے تقریباً 11 ارب روپے، اور اس جہاز کی قیمت کی تصدیق دا انگلش نیوز نے بھی کی ہے۔ اس جہاز کو خریدا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، جس کی سربراہی کر رہی ہیں مریم نواز۔ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ جہاز خریدا گیا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایک معاشی دباؤ کا شکار ملک واقعی میں اس عیاشی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تو آئیے سارے سینیریو کو سمجھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا جہاز ہے جو کہ صرف سفر کے لیے نہیں بلکہ یہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق پنجاب حکومت نے ایک جدید VIP جیٹ خریدا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسا جہاز ہے جو کہ صرف سفر کے لیے نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے پرپزز کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق پنجاب حکومت نے صرف ایک جدید VIP جیٹ خریدا ہے جس کی مجموعی لاگت تقریباً 11 ارب روپے سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ یہ طیارہ دراصل ایک جدید بزنس جیٹ ہے جسے عام طور پر دنیا کے امیر ترین سیاستدان اور ارب پتی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسی جہاز کے اندر پرائیویٹ کیبن، کانفرنس روم، ہیڈ روم اور انتہائی جدید کمیونیکیشن سسٹم انسٹال کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ جہاز صرف سفر نہیں کرتا بلکہ یہ فضا کے اندر ایک چلتا پھرتا دفتر ہے۔ حکومت کے مطابق اس کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور اعلیٰ حکام تیزی سے ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکیں اور وقت کو ضائع کیے بغیر اس ملک کی ترقی کے اندر اہم کردار ادا کر سکیں۔ لیکن عقائدین یہ کہتے ہیں کہ کیا پنجاب کے اندر پہلے سے ہی کمرشل ایئر فلائٹس اور چارٹر طیارے موجود نہیں تھے؟ اس چیز کو ہم عیاشی کہیں یا پھر ایک ضرورت، اس کا فیصلہ میں یہاں پر چھوڑتا ہوں۔ آتے ہیں اس ویڈیو کے سیکنڈ ٹاپک کے اوپر، جو کہ یہ ہے کہ جہاز خریدا تو گیا مگر اس کے پائلٹس کہاں سے آئے؟ ناظرین کرام، کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ جہاز خریدا گیا تو ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ پاکستان میں اس مخصوص جہاز کو اڑانے کے لیے تربیت یافتہ پائلٹس موجود نہیں تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حکومت نے بیرون ملک سے 2 پائلٹس رکھوائے۔ دا انگلش نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایک پائلٹ کی تنخواہ $32,000 ماہانہ بتائی جا رہی ہے اور دوسرے پائلٹ کی تنخواہ $38,000 ماہانہ بتائی جا رہی ہے۔ اور اگر اسی رقم کا پاکستانی کرنسی کے اندر آج کے ٹائم میں حساب لگایا جائے تو ایک پائلٹ کی تنخواہ تقریباً 90 لاکھ اور دوسرے کی تنخواہ تقریباً 1 کروڑ روپے ماہانہ بنتی ہے، یعنی صرف 2 پائلٹس پر ہر مہینے تقریباً 2 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ پائلٹ عارضی طور پر 4 ماہ کے لیے رکھے گئے ہیں اور وہ مقامی عملے کو تربیت بھی دیں گے، اور جیسے وہ مقامی عملے کو تربیت دیں گے تو اس کے بعد پاکستانی پائلٹس کو کم تنخواہ کے اوپر رکھا جائے گا اور ان کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح اس چیز کے اوپر عمل کتنا ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے گا ان فیوچر ہی۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے تیسرے ٹاپک کے اوپر۔ یہاں پر ہم جانیں گے کہ اصل خرچہ تو اب شروع ہوا ہے۔ ناظرین کرام، جہاز خریدنا صرف آغاز نہیں تھا، اصل خرچہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق اور دا انگلش نیوز کی ایک اور رپورٹ کے مطابق جہاز چلانے کے لیے اضافی 861 ملین روپے منظور کیے گئے ہیں، اور ان 861 ملین روپیز کے اندر جو اخراجات شامل ہیں وہ یہ ہے کہ پائلٹس اور انجینئرز کی ٹریننگ، جہاز کا انشورنس، جہاز کا فیول اور جہاز کی جتنی بھی ٹیکنیکل سروسز ہیں ان تمام کو ان سب کے اندر کنٹرول کیا جائے گا۔ اور ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ طیارہ ہر گھنٹے تقریباً 2100 لیٹر فیول استعمال کرتا ہے، یعنی کہ ایک گھنٹے میں یہ جہاز 2100 لیٹر فیول یوز کر رہا ہے۔ جتنا زیادہ یہ جہاز اڑے گا اتنا ہی خزانہ جلتا رہے گا۔ اور اب ذرا آتے ہیں اس غریب ملک کی حقیقت کی طرف۔ ناظرین کرام، اب ذرا دیکھتے ہیں تصویر کا دوسرا رخ، جو کہ ہے پاکستان کی معیشت، پاکستان کی مہنگائی، پاکستان کے قرضے اور بجٹ کے خسارے۔ یہ تمام چیزیں مسلسل دباؤ کے اندر ہیں، اور ایسے کے اندر عوام کے ذہن کے اندر ایک سادہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پیسہ اسپتالوں، اسکولوں اور انفراسٹرکچر پر نہیں لگ سکتا تھا؟ کیا ہمارے حکمران اس قوم کی بہتری کے لیے اپنے آپ کے اوپر تھوڑا سا کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے؟ اگر اس 11 ارب کے جہاز کے بجائے وہ کسی سمپل سے پرائیویٹ جیٹ کو یوز کرتے تو کیا ان کا گزارا نہ ہوتا؟ یہاں تک کہ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر حکومت کو سفر کی سہولت چاہیے تھی تو چارٹر فلائٹس بھی اس چیز کے لیے استعمال کی جا سکتی تھی، لیکن اس کے برعکس جو حامی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاز طویل مدت کے اندر خرچ کو بچا سکتا ہے، کیونکہ ہر بار چارٹر فلائٹس لینا بھی مہنگا پڑتا ہے۔ اب ذرا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سارا سینیریو سیاست تھا یا پھر ایک ضرورت تھی؟ ناظرین کرام، یہ فیصلہ اب صرف ایک مالیاتی معاملہ نہیں رہا، یہ ایک سیاسی بجٹ بن چکا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور گورننس کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ملک کے لوگ مہنگائی کے اندر پس رہے ہیں تو کیا حکمرانوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ فضاؤں کے اندر لگژری سفر کریں؟ میرا صرف ایک آخری سوال ہے، وہ یہ کہ ایک جہاز، 2 پائلٹ، ان کے اوپر اربوں روپے کا خرچہ، اور ایک ملک جس کی معیشت ابھی بھی زمین پر چل رہی ہے، تو سوال یہی ہے کہ کیا اس چیز کو ہم ترقی کی اڑان کہیں یا خزانے کی پرواز؟ یہ فیصلہ تو اب تاریخ ہی کرے گی، اور شاید عوام بھی۔
اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں قیمتی رہ کر کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ان فیوچر ایسی ویڈیوز شیئر کی جائیں تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ میں آپ سے ملتا ہوں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔